السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے سماج اور معاشرے کے اندر بگاڑ اور اس کے اسباب و علاج کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے دوسری ویڈیو کے اندر مزید معاشرے کے اندر بگاڑ اور اس کے اسباب کے تعلق سے باتیں رکھی جائیں گی۔ آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں، کچھ اور فارمولے، کچھ اور اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ جو فارمولہ رب العالمین نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے دیا ہے، اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات سے ہی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زیادہ گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی مطلق گمان کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع نہیں فرمایا، یا اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے ہمیں نہیں روکا، کہا زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیونکہ بعض حالات میں اخلاقی طور پر یہ گمان پسندیدہ ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں ممدوح اور مطلوب بھی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مطلقاً ہمیں گمان سے نہیں روکا۔ مثلا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے تئیں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، تو یہ ممدوح ہے اللہ کے یہاں، یہ پسندیدہ ہے اخلاقی طور پر، یہ اچھا کام ہے۔ ایک مومن کا یہ شیوہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تئیں، اہل ایمان مومنوں کے تئیں اور ان کے تئیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے ان کے میل جول ہیں، جن سے ان کے باہمی تعلقات ہیں، اچھے رشتے ہیں، ان کے تئیں یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے کہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھیں، اور اس طرح سے کرنا اللہ کے ممدوح ہے، پسندیدہ ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک گمان وہ ہے جس کے بغیر عمل کرنے سے زندگی میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عدالت ہے۔ ایک حاکم عدالت، ایک جج کے لیے جائز ہے کہ وکلاء کی طرف سے پیش کیے گئے دلائل اور شواہد کے بنا پر غالب گمان کرتے ہوئے فیصلہ کرے، چونکہ براہ راست ایک جج کو، ایک حاکم کو معاملے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ ایک غالب گمان کر کے فیصلہ سنائے۔ ایک دوسری قسم ہے گمان کی، لیکن جو تیسری قسم ہے گمان کی وہ در حقیقت گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ منع فرمایا۔ ہم کسی پر بلا وجہ گمان کریں، بدگمانی کریں، بلا سبب کسی سے ہم بدگماں ہوں، بلا وجہ ان سے ہم بدگمانی کریں، ان کا عیب تلاش کریں، ایک صورت تو یہ ہے، یا ہم دوسرے
کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی سے قائم لے، یا ایک صورت یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کا ظاہر حال اچھا ہے، شکل و صورت سے اس کے ظاہر حال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی نیک ہے، لیکن اپنی عناد اور دشمنی کے بنا پر اس سے بدگمانی کرنا کا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ایک وہ شخص جس کا ظاہر حال اچھا لگتا ہے لیکن اپنی عناد کے بنیاد پر ہم اس سے بدگمانی کر رہے ہیں، یا ایک صورت یہ ہے کہ ایک وہ شخص جن کے ظاہر حال سے اچھا اور برا دونوں ہونے کا احتمال ہے، لیکن ہم اچھائی کو چھوڑ کر، اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو ہی اپنائیں، اور اس بنا پر ہم اس سے سوء ظن رکھیں، بدگمانی کریں، برا گمان رکھیں، تو یہ اللہ کے یہاں ممنوع ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا ایک شخص مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اب وہ دھوکے سے کسی دوسرے کا جوتا پہن لیتا ہے، اب ہم یہ گمان رکھیں ان کے تئیں کہ اس نے ضرور چوری کی نیت سے یہ جوتا پہنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اچھے احتمال کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے دھوکے سے وہ جوتا پہنا ہے، لیکن اچھے احتمال کو آپ نے چھوڑ دیا، اب برے احتمال کو آپ نے اپنایا، سوء ظن رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی تو گناہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مطلقاً گمان سے نہیں روکا، بلکہ کہا ظن کثیر سے بچو، یہ صحیح ظن کثیر ہے۔ اب اس کی نیت کیا تھی؟ جوتے چرانے کی، یا غلطی سے اس نے جوتے پہن لیا، لیکن ہم نے ان کے تئیں یہ گمان اپنے دلوں میں پال رکھا کہ اس نے ضرور جو ہے چوری کی نیت سے جوتے پہنی ہیں، تو یہی اللہ کی نظر میں گناہ ہے، اور یہی سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم ہے اس حکم کا منشا بھی یہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے تئیں بدگمانی رکھے۔ اور اس تجزیے سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ مطلقاً گمان کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ تو یہ گمان بعض صورت میں جائز ہے اور پسندیدہ بھی ہے، ہر بعض صورت میں یہ ناجائز بھی ہے، اور بعض صورت میں حرام ہے، اور بعض صورت میں ناگزیر ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کے تئیں ہم بدگمانی کریں یا زیادہ گمان کریں تو اس سے پہلے ہم تحقیق کریں۔ اس آیت کریمہ میں تحقیق کا پہلو بھی نکل کے سامنے آتا ہے کہ ہم بدگمانی کرنے سے پہلے اس کے تئیں ہم چھان بین کریں، تحقیق کریں، تحقیق سے کام لیں، یا پھر گمان کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم جو گمان کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی معقول وجہ ہے یا نہیں، یا محض اپنی ذاتی عناد دشمنی کے بنا پر ہم کہیں اس سے بدگمانی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ حرام ہے، اور یہ وہ ذرائع ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے اور فساد اور بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے جو سب سے بڑی